السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم نے ویڈیو میں مستعلیہ حروف ہیوی لیٹرز کی ہم نے بنائی ہے، سکھائے ہیں، لیکن انکمپلیٹ ہے۔ آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں جسٹ ہم نے ہیوی لیٹرز کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، لیکن ہیوی لیٹرز اور بھی ہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حروف اور بھی ایڈ ہیں جو موٹے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ موٹے پڑھے جانے والے کل حروف 10 ہیں۔ تو پہلی لائن میں بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں 7 حروف ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ موٹے پڑھے جانے والے کل حروف 10 ہیں۔ ٹھیک ہے، 7 کا تو پتہ، 3 کا پتہ نہیں ہے۔ آج ہم نے اسی 3 کا پتہ لگانا ہے۔ 7 حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ کوئی اس کے آگے وہ نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو موٹا ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو موٹا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے، 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ خصوہ، ذغتن، قذ، ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کو اگر آپ مجموعے کو توڑ کے پڑھیں، صاد، ضاد، طا، ظا، غائن، خا، قاف، یعنی کہ منہ بھر کر پڑھنا۔ موٹے حروف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ منہ بھر کر پڑھنا، منہ کو گول نہیں کرنا۔ صرف واؤ میں ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں، ہیوی لیٹرز کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا۔ فار ایگزامپل خوا، خوا میں واؤ کی ساؤنڈ آ رہی ہے کیونکہ میں ہونٹ گول کر رہی ہوں۔ منہ بھرنا ہے، گول نہیں کرنا۔ خا، ٹھیک ہے، خا ہے، خوا نہیں ہے۔ تو ہے، توا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ چیز اپنی ٹھیک کرنی ہے کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، بس منہ کو بھرنا ہے حروف مستعلیہ پڑھتے ہوئے، یعنی ہیوی لیٹرز پڑھتے ہوئے، جیسے کہ صابر، ارض، طارق، وعظ، رغد، بخل، حق۔ ٹھیک ہے، تو 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ خصوہ، ذغتن، قذ، انہیں مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے جو 10 لکھے ہوئے ہیں، 7 تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں، اب 3 ڈھونڈنے ہیں۔ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں الف، لام، را، ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈاؤٹ، شک ہے، بھی یہ کام کیا ہے، پتہ نہیں بھی کیا، کنفرم نہیں ہے، شاید کیا ہو شاید نہ کیا ہو۔ تو یہ شک والے حروف ہیں، جن میں شک ہے، کبھی ہوں گے پر کبھی نہیں ہوں گے۔ ہر حال میں موٹے پڑھے جانے والے مستعلیہ، اور کبھی موٹے کبھی باریک شبہ مستعلیہ۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے 10 حروف اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آگے سے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ 7 تو ہر حال میں موٹے ہوگے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، پر 3 کے آگے کنڈیشن ہے۔ 3 کے آگے کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ موٹے ہوں گے، یہ کنڈیشن نہیں ہوگی تو یہ موٹے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی الف، لام، را شبہ مستعلیہ حروف ہیں۔ آج ہم نے ان کی وہ کنڈیشن ڈھونڈنی ہے، وہ کنڈیشن پڑھنی ہے کہ کیوں موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کب یہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا سب کو؟ چلیں جی، الف لام کو موٹا باریک پڑھنے کا قاعدہ۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے الف کا، کہ الف کو کیوں موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا، جیسے کہ قال، اس میں آپ الف کو باریک کر ہی نہیں سکتے۔ اور الف سے پہلے باریک حرف ہو تو باریک ہوگا کان۔ خالد، موٹے الف باریک الف،
حاسد ظاہر ایاک. تو الف کا قاعدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے موٹا حرف یعنی مستعلیہ ہوگا تو الف موٹا ساؤنڈ ہوگا، مستعلیہ نہیں ہوگا مستفیلہ ہوگا. مستفیلہ کہتے ہیں باریک پڑے جانے والے حروف، تو پھر کیا ہوگا؟ موٹا نہیں ہوگا. الف کا تو خیر بہت ایزی ہے. لام کا پڑھتے ہیں. اب لام میں بھی ایک کنڈیشن ہے، یعنی کہ ہر لام کو موٹا نہیں کرنا، جسٹ اللہ کا لام. جب بھی آپ کو اللہ کا لام نظر آئے اور اللہم نظر آئے تو وہاں پہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور موٹا کب پڑھنا ہے؟ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جائے گا. یعنی اللہ کے لام سے پہلے زبر دیکھنا ہے اور پیش دیکھنا ہے. جیسے کہ اللہ واللہ، زبر پیش ہوگی تو اللہ کا لام اور اللہم موٹا پڑھا جائے گا. جیسے کہ سبحانک اللہم، اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگی تو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر زیر آ جاتی ہے تو پھر باریک ہوگا. جیسے بسم اللہ، کیونکہ یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جانے والے نہیں ہیں، کنڈیشنز ہیں. لام کہیں بھی قرآن میں کوئی بھی لام آئے تو آپ نے موٹا نہیں کرنا، لام موٹا نہیں پڑھا جاتا. لیکن اللہ کا لام اونلی جسٹ، اس میں ضروری پارٹ کیا ہے؟ اللہ کا لام. اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش آئے گی تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے گی تو اللہ کا لام باریک ہوگا. اس کی ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں. قل هو اللہ رفعہ اللہ سبحانک اللہم قالوا اللہم. اور اگر اس لام سے پہلے حرف پر زیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے. جیسے کہ بسم اللہ قل اللہم. ٹھیک ہے، کیا سیکھا جب نے؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگی تو موٹا پڑھا جائے گا، زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا. یہ ہے لام کا قاعدہ. الف کا تھا مستعلیہ ہوں گے تو الف موٹا ہوگا، مستفیلہ حروف ہوں گے، باریک حروف ہوں گے تو الف باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں بعض جگہوں پہ اس میں جلالہ لکھا ہوتا ہے، اس میں جلالہ، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اس میں جلالہ کیا ہے. اس میں جلالہ اللہ کے لام کو موٹا کرنے کو ہی کہا جاتا ہے. اس میں جلالہ کریں. اگر آپ کو کہیں پہ قرآن پڑھتے ہوئے نیچے لکھا ہوا اس میں جلالہ کریں تو کنفیوز نہیں ہو جانا کہ اس میں جلالہ کیا چیز ہے. اس میں جلالہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے لام کو پر پڑھنا. پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹا پڑھنا. تو یہ وہی والا قاعدہ اپلائی ہوگا جو بھی ہم نے پڑھا ہے. اس کو اس میں جلالہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے را، کہ را کو موٹا کب کیا جاتا ہے اور کب نہیں کیا جاتا. را کے 3 قاعدے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگ را کو لے کے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل را کا چیپٹر لگتا ہے، جبکہ مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. اگر آپ کو آسانی سے سمجھایا جائے تو بھی کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو را کا جو قاعدہ ہے، الف کا تو ایک قاعدہ تھا کہ موٹے حروف ہے تو موٹا ہوگا، باریک ہے تو باریک ہے. لام کا قاعدہ تھا زبر پیش ہے تو موٹی ہوگی، نہیں ہے تو زیر ہے تو باریک ہوگی. لیکن را کے 3 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے را، ایک سیکنڈ، را کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، تو یہ کیا ہوں گے؟ موٹے پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر زیر ہے تو باریک ہوگی، پھر یہ موٹی نہیں ہوگی. یہ ہے اس کا پہلا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، را موٹی ہوگی، اور زیر ہے تو را باریک ہوگی. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون کر لیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا قاعدہ یہ ہے، ایک سیکنڈ میں صاف پیج پہ کر لیتی ہوں دوبارہ سے، چھوٹا چھوٹا سا. را کے اوپر زبر اور پیش، را موٹی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے اس کا فرسٹ قاعدہ. اب اس کا دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں.
یہ اس کا دوسرا قاعدہ ہے. اب فرسٹ قاعدے میں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ را پر زبر ہوگی، را پر پیش ہوگی، را موٹی پڑی جائے گی. لیکن اب آپ مجھے یہ بولتے ہیں کہ بھئی را تو ساکن ہے. ساکن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس حرف پر جزم آ جاتی ہے وہ حرف ساکن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جزم لگا ہوا را. اب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ را کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے، را پہ اوپر جزم ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چل جائے گا کہ را کو اوپر پڑھنا ہے؟ پھر یہ قاعدہ نمبر 2 ہے کہ آپ نے پھر را کے اوپر جو را جزم والی را ہے اس کو را ساکنہ کہا جاتا ہے. تو را ساکنہ سے پچھلا جو ورڈ ہے اس کو دیکھنا ہے. اگر اس کے اوپر زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، اور اگر را ساکنہ سے پہلے پیش آ رہی ہے تب بھی را موٹی پڑی جائے گی. یعنی را کے اوپر زبر پیش، را ساکن، تو پچھلا ورڈ دیکھنا ہے، اس پر زبر پیش تو بھی را موٹی. جیسے کہ ارسلا، را پر ہے، را ساکن ہے، پچھلا ورڈ دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہے تیسرا قاعدہ. را ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے. اب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ را پر زبر پیش ہے تو را موٹی ہے. پھر آپ نے بتایا جزم والی را ہے تو پھر را ساکن ہے تو پچھلا ورڈ دیکھنا ہے. اب پچھلا ورڈ بھی ساکن ہے. اب اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے؟ اس کنڈیشن میں یہ کریں گے را ساکن، نون بھی ساکن، یعنی کہ دونوں ورڈ ساکن. تیسرے ورڈ کو دیکھا جائے گا جو پہلا والا ورڈ ہوگا. پھر اب الف کے اوپر زبر ہے ایگزامپل، تو را موٹی، اور اگر پیش ہے تو را تب بھی موٹی. ان فرسٹ والے کا فرمولا کیا ہے؟ را کے نیچے زیر، را باریک، را کے نیچے زیر، را باریک، را ساکنہ سے پہلے زیر، را باریک. اب را ساکنہ سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے والی حرکت پہ زبر پیش ہے تو را موٹی ہے، اور اگر پیچھے والے حرف پہ بھی زیر آ رہی تو را باریک. یعنی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ را کے اوپر زبر، را ساکن سے پہلے جو ہے زبر پیش، اور پھر را ساکن سے پچھلا حرف بھی جو ہے ساکن، تو پھر اس سے پچھلا ورڈ دیکھنا ہے. سمپل. اب چلتے ہیں بک کی طرف. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، جیسے کہ ربک، ربما. اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگا، جیسے رجال، را، رو، ری. قاعدہ نمبر 2، را ساکنہ جزم سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہوگی، جیسے کہ ارسل، یرزقون. اور جب را سے پہلے زیر ہوگی تو باریک ہوگی، جیسے کہ مریتن، فرعون. قاعدہ نمبر 3، را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، جیسے کہ القدر. اب یہاں پہ را کے اوپر پیش آ رہی ہے، لیکن جب ہم رکیں گے آیت پڑھتے پڑھتے تو را ساکن ہو جائے گی. تو پھر کیا ہے؟ را ساکن ہے، قاف بھی، دال بھی ساکن ہے، تو قاف کو دیکھتے ہوئے را پر پڑھی جا رہی ہے القدر، خسر. اور جب را سے پہلے حرف ساکن ہو تو اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، را ساکنہ سے پہلے یا ہو تو را باریک ہوگی، جیسے ہجر، خیر، قدیر، بصیر. امید آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بڑے آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ الف، دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں، الف سے پہلے اگر موٹے حروف ہوں گے تو الف موٹا ہوگا، باریک ہوں گے تو باریک ہوگا. اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کا لام موٹا ہوگا، زیر ہوگی تو باریک ہوگا. را پر زبر پیش ہوگی، را موٹی ہے، زیر ہے تو باریک. را ساکنہ ہے، پچھلا حرف دیکھیں گے، زبر پیش ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک. را ساکنہ سے پچھلا حرف بھی ساکنہ، اس سے پچھلا ورڈ دیکھیں گے، زبر ہے تو موٹا، پیش ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک. تو یہ سمپل ہے. امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کوسچن کیا کریں، اور جب سمجھ میں آ جائے تب بھی کمنٹ کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ شیئر کریں، کیونکہ تجوید سے بہت سے لوگ انجان ہیں.
بہت سے لوگوں کو تجوید کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو آسان طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس سے سیکھیں، فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ دیں۔ دیکھیں صدقہ جاری ہے۔ یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ گروپس میں نہیں پڑھ رہے، جو کلاسز نہیں لے رہے، چلیں ویڈیو دیکھ کے ہی تھوڑا بہت سیکھ جائیں۔ تو تجوید کو ہم نے عام کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے جب پہلے قرآن پڑھے تھے تو تجوید سے نہیں پڑھے تھے۔ بہت سے لوگوں کو تو حرکات صحیح طرح ادا کرنے نہیں آتی۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔